إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق اللہ العلی العظیم. نہیں ہے جبر بیچ دین کے، بے شک ظاہر ہو گئی ہدایت گمراہی سے، پس جو کوئی انکار کرے شیطان کا اور ایمان لائے ساتھ اللہ کے، پس بے شک مضبوط پکڑ لیا مضبوط رسی کو، نہیں ہے کھلنا واسطے اس کے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تفسیریں جو لکھا جاتا ویسے ہے، کچھ زبردستی نہیں دین میں، بے شک خوب جدا ہو گئی ہیں نیک راہ گمراہی سے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جیسے جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیتوں میں نبوت اور رسالت اور رب کی ذات و صفات کا نہایت بہترین ذکر فرمایا گیا، اور یہی چیزیں اسلام کے اصول ہیں۔ اب اسلام کی حقانیت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، گویا پہلے اسلامی اصول کا تذکرہ تھا اور اب اسلامی حقانیت کا ذکر ہے۔ آیت الکرسی میں صفات الہیہ کا کچھ اس طرح ذکر فرمایا گیا جس کے قبول کرنے پر ہر عاقل مجبور ہے۔ یعنی اتنی واضح دلیل، اتنی واضح طور پہ جو ہے نا آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کے متعلق بیان ہوا کہ اس کے بعد کوئی عقل مند جو ہے نا اس کو انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ چونکہ اس بیان کے بعد عاقل کے لیے قبول حق میں کوئی تعمیل کی گنجائش باقی نہ رہی، لہذا اسلام پر کسی کو مجبور نہ کیا جائے، جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے، حجت پوری ہو چکی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا احکام قرآن، بولے اب جو ہے نا جبرن کسی کو دین میں شامل نہیں کیا جائے گا، زبردستی کسی کو نہیں کی جائے گی کہ اسلام قبول کرو۔ بولے اتنے یعنی دلائل جو پیش کیے گئے، اتنی کھول کے جو ہے نا توحید بیان کر دی گئی، وحدانیت کے دلائل وغیرہ پیش ہو گئے، حجت تمام ہو گئی۔ اب جس کو قبول کرنا ہے قبول کر کے جو ہے نا ایمان میں داخل ہو جائے، یا پھر جو ہے نا جس کو شیطان کی راہ پکڑنا ہو شیطان کی راہ پہ پڑے رہے ہیں۔ آیت الکرسی میں فرمایا گیا تھا کہ رب تعالیٰ لوگوں کے اگلے پچھلے حالات جانتا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ کسی کو اسلام لانے میں مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ جن کا کفر علم الہی میں آ چکا وہ جبر سے مومن نہ ہوں گے، لہٰذا یہ چیز بیکار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس آیت کا شان نزول یعنی آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ انصار کے قبیلہ بنی سالم میں ایک صاحب تھے حسین، جن کے دو بیٹے عیسائی تھے۔ وہ ایک بار مدینہ منورہ میں روغن کی تجارت کے لیے آئے، یعنی جو صاحب ہیں حسین وہ ایمان لے آ چکے تھے، ان کے دو بیٹے تھے جو بنی اسرائیل کے یعنی وہ عیسائی تھے، وہ مدینے میں آئے روغن کی تجارت کرنے کے لیے۔ حضرت حسین نے انہیں پکڑ لیا اور فرمایا کہ تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ۔ انہوں نے انکار کیا۔ یہ مقدمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ حضرت حسین نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے جگر کے ٹکڑے دوزخ میں جائیں اور میں دیکھوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں چھوڑ دو، در منصور میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا اس آیت کی شان نزول ہوئی، یعنی ایک حکایت یعنی ایک روایت سے جو ہے نا یہ واقعہ تھا کہ اس وقت جو ہے نا یہ آیتیں نازل ہوئی، جب اپنے بیٹوں کو پکڑ لی اور بولے کہ نہیں ایمان لائے تک چھوڑوں گا نہیں، بولے میں دیکھ ہی نہیں سکتا کہ تم دوزخ میں جاؤ، تو اس پر جو ہے نا یہ آیت کریمہ نازل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو، بولے اگر یہ نہیں مان رہے تو چھوڑ دو، کوئی جبر نہیں۔ اور ایک روایت ہے، دوسری روایت انصار میں رواج تھا، انصار میں جو ہے نا رواج تھا کہ جن عورتوں کے بچے نہیں جنتے تھے وہ نظر مانتی تھی کہ خدایا اگر تو ہمارے بچے زندہ رکھے تو ہم اسے یہودی کر دیں گے۔ بولے اسلام سے پہلے کی بات ہے کہ جب جو ہے نا عورتوں کو جن کو اولاد وغیرہ نہیں ہوتی تو نظر مان لیتے تھے کہ یا اللہ جو ہے نا اگر اولاد ہو گئی تو جو ہے نا ہم اس کو یہودی بنا کے رکھیں گے۔ اگر ان کی حاجت پوری ہو جاتی تو وہ نظر پوری کرتے، اور ان کے یہ بیٹے یہودی ہی رہتے۔ جب مدینہ منورہ میں اسلام کا آفتاب چمکا اور وہاں سے قبیلہ بنی نذیر کو ملک بدر کیا گیا تو ان میں انصار کی ایسی اولاد بھی تھیں۔ انصار نے چاہا کہ ان کو نہ جانے دیں کہ یہ ہماری اولاد اور ہمارے بھائی بتیجے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری اور ان لوگوں کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو ایمان لے آئیں اور چاہیں تو اپنے کفر پر قائم رہ کر نکل جائیں۔ خزائن الفن در منصور میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی دوسری روایت یہ آتی کہ جو ہے نا جب عورتیں جن کو اولاد نہیں ہوتی تھی نظر مانتے تھے اور ان کو اولاد ہو جاتی تو پھر وہ جو ہے نا یہودی پہ جو ہے نا یعنی یہودیت پہ جو ہے نا وہ قائم رہتے تھے۔ اور جب اسلام کا نور چمکا اور ایک قبیلے کو یہودی قبیلے کو جو ہے نا ختم کر دیا گیا مدینے سے، اور ایک قبیلے کو جو ہے نا جلاوطن کا حکم ہوا یعنی نکال دیا گیا ان کو، تو اس وقت جو ہے نا ان کے کچھ بچے وغیرہ اس میں جا رہے تھے، تو یہ جبرن ان کو روک لیا، بولے بھائی تم بھی ایمان لے آؤ کر کے۔ تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بولے اگر وہ
اپنی مرضی سے جو ہے نا ایمان لاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ جبر مت کریں گے، جانے دو. مگر ممکن ہے کہ حسین اور وہ دونوں بچے بھی اسی قسم کے ہوں، لہٰذا ان روایتوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا. دونوں روایتیں صحیح ہیں اور دونوں وقت جو ہے نا، دونوں معاملات کے وقت ہی جو ہے نا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. لا اکراہ فی الدین، اکراہ کرہن سے بنا بمانے ناپسندیدگی. اکراہ انسان سے ایسا بوجھ اٹھانا جسے وہ پسند نہ کرتا ہو، یا جبرن اور مجبورن. عموماً الدین میں الف لام عہدی ہیں، یا مضاف الیہ کے عوض میں، یعنی دین اللہ، اس سے مراد اسلام ہے. تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے. اس جملے کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ دین میں جبر جائز نہیں کہ کسی کو ڈرا دھمکا کر مسلمان کیا جائے، دوسرے یہ کہ جو کافر جنگ کے بعد ایمان لائیں اسے صحیح مسلمان جانو، یہ نہ کہو کہ مجبوراً ڈر کے مارے ایمان لایا، جس کی تفسیر یہ آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے. پہلی صورت میں باب افعال تعدیہ کے لیے ہے اور دوسری صورت میں نسبت کے لیے، یعنی اسلام میں مجبوری کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں. یعنی یہاں معاملہ کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ پہلی چیز تو کسی کو جبرن مسلمان نہیں بنا سکتے، یہ جائز نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی ہم جبر نہیں کر سکتے. ہاں کوئی اپنی مرضی سے اگر دین لا رہا ہے، اسلام قبول کر رہا تو پھر ٹھیک ہے. اور ایک بھی اشارہ یہ ہے کہ بھائی اب جو جہاد وغیرہ ہوا کرتا تھا، جو کفار جو بچ جاتے تھے کہ ایمان لا لیتے تھے، تو ان کے اوپر تہمت مت لگاؤ، ان کو یہ مت کہو کہ جو ہے نا بھائی جبرن یہ جو ہے نا ڈر کے مارے جو ہے نا اپنی جان کی وجہ سے ایمان لا لیا. وہ ایمان لا لیا تو ایمان لا لیا، ختم ہو گئی بات. خیال رہے کہ کسی کافر کو جبرن مسلمان بنانا جائز نہیں. دیکھیے بار بار وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ کسی کافر کو جبرن مسلمان بنانا جائز نہیں، مگر مسلمان سے جبرن دین پر عمل کرانا جائز ہے، بلکہ ضروری ہے. لیکن کوئی مسلمان ہے اور وہ دین پر عمل نہیں کرتا تو اس کے ساتھ جبر کرنا جائز ہے، یعنی اس پہ جو ہے نا زبردستی کرنا ضروری ہے. لہٰذا بے نمازی سے سختی درست ہے. کوئی بے نمازی ہے تو اس پہ سختی کرو، یہ درست ہے. ماہ رمضان کی بے حرمتی کرنے پر سخت سزا دینا درست ہے. زانی کو رجم اور چور کے ہاتھ کاٹو ضروری ہے. زکوٰۃ کے منکرین پر حضرت صدیق اکبر نے فوج کشی کی، یہ تمام امور اس آیت کے خلاف نہیں، اس لیے وہ آیت کریمہ دلیل ہے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. امر بالمعروف زبانی بھی ہوتا ہے، قلبی بھی، ہاتھ سے بھی. یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ جو ہے نا ہاتھ سے بھی، قلب سے بھی، زبان سے بھی، اگر دین کا معاملہ ہے تو جو ہے نا کچھ بھی استعمال کر سکتے، جس کی جیسی قوت ویسی. ہاں مسلمان ہونے کے بعد اگر کوئی رمضان کی بے حرمتی کرتا، روزے نہیں رکھ رہا، اس پہ جبر کرو. بولے کوئی گناہ کر رہا تو اس پہ جبر کرو، کوئی نماز چھوڑ رہا تو اس پہ جو ہے نا جبر کر کے اس کو نماز پڑھنے کے لیے تاکید کرو. لیکن کسی کفار کو، کسی غیر مسلمان کو جو ہے نا جبران مسلمان بنانا جائز نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، یہ جملہ پچھلے جملے کی علت ہے. تبین بین سے بنا بمانے فاصلہ اور جدائی. طلاق کو بھی بائنا اور کلام کو بیان اس لیے کہتے ہیں، طلاق بائنا بولتے ہیں نا اسی لیے، دوری کرنے میں کہتے ہیں کہ اس سے تو عورت کی جدائی ہے، اور اس سے مقصود و غیر مقصود میں فرق ہو جاتا ہے. جب تم بیان کر دیے تو جو مقصد تھا بولنے کا وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اسی لیے ظاہر کو بین کہا جاتا ہے کہ وہ ظہور کی وجہ سے دوسروں سے جدا ہو گیا، وہ ظاہر ہو گیا، چھپی چیز نے ظاہر ہو کے اپنے آپ کو بتا دیا. یہاں یہ بھی معنی مراد ہیں. رشد میں 3 لغت ہیں، رشدن، راشدن اور رشادن. ہر خیر کو رشد اور ہر شر کو غی کہا جاتا ہے. ہر خیر کو رشد کہیں گے، اس کو اچھے سے سمجھ جائیے. ہر خیر و اچھی والی چیز کو رشد کہیں گے، اور ہر جو ہے نا شر والی چیز کو، غلط چیز کو جو ہے نا غی کہیں گے. مگر یہاں رشد سے ایمان مراد ہیں، جو دائمی سعادت کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے دین کا ذکر ہو چکا. تو یہاں پہ جو رشد استعمال ہو رہا ہے وہ دین کی طرف منسوب ہے. اور غی سے کفر مراد ہے، اور یہاں جو غی استعمال ہو رہا ہے کفر مراد ہے، شیطان کی طرف نسبت ہے. امام راغب فرماتے ہیں کہ غی مثل جہالت کے ہیں، غی جو ہے نا جہالت کے مثل ہیں. البتہ عملی جہالت کو جہل کہتے ہیں، اور اعتقادی جہالت کو غی کہا جاتا ہے. اب جو جہالت کی وجہ سے کوئی عمل نہیں کر رہا، مثال کے طور پر اس کو جو ہے نا نماز سیکھا ہی نہیں، نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا، تو اس کو جہل کہیں گے، غی نہیں کہیں گے. ہاں لیکن مثال کے طور پر جو یعنی دو اعتقادی جہالت ہے کہ جو نا اعتقاد میں ہی گڑبڑ ہے، یعنی کفر پر ڈال دو، اس کو جو ہے نا غی کہیں گے. اہل عرب بولتے ہیں جہل کا زوال علم سے اور غی کا زوال رشد سے. یعنی جو جہل ہے یعنی بے علم ہے، اس کا زوال کیسے ہو جائے گا؟ مطلب علم سے ہو جائے گا. اگر وہ معلوم کر لے گا تو پھر اس کے اندر کی جہالت نکل جائے گی، زوال ہو جائے گی اس. اور جو غی ہے، جو کفر پر ہے، بولے ان کا زوال کیسے ہوگا؟ اگر ایمان لائیں تو، یعنی رشد اختیار کر لیں تو پھر جو ہے نا ان کا زوال، یعنی کفر کا زوال ہو جائے گا، ایمان والے ہو جائیں گے. یعنی دلائل اور آیات کے ذریعے ایمان کفر سے جدا ہو گیا. تو بتانا کیا ہے مقصد یہاں پہ کہ دلائل اور آیات سے جو نا کفر اور ایمان جدا ہو گیا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ممتاز ہو گئے. یا مطلب یہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام کے ذریعے رشد و غی ظاہر ہوئے تھے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دونوں خوب ہی ظاہر ہو گئے. چاند، تارے اور بجلی وغیرہ بھی اجالا کر کے چیزیں ظاہر کر دیتی ہیں، مگر سورج تو دن نکال دیتا ہے، جس سے تمام چیزیں خوب ہی ظاہر ہو جاتی ہیں. بولے رات کے اندھیرے میں جو ہے نا چاند تاروں سے بھی کچھ دکھائی دے جاتا، بلب وغیرہ کھول لو روشنی سے بھی دکھائی دیتا، لیکن جب سورج نکلتا نا تو پورا دن کر دیتا، ہر چیز کو ظاہر کر دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہیں،
جن سے ہدایت و گمراہی ایسے واضح و ظاہر ہو گئی جس سے زیادہ ظاہر ہونا غیر ممکن ہے. بولے آپ ایک سورج کی مانند بولے ایمان و گمراہی کا ایسے ظاہر کر دیا آپ کے، بولے اس سے زیادہ ظاہر ہونا ممکن ہی نہیں. یہ سورج ظاہری آنکھیں کھول دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے آنکھوں کو کھول دیے. اس لیے رب فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے جس طرح سورج نکلتا تو ہماری آنکھیں کھل جاتی، نیند سے بیدار ہو جاتی. بولے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج جو ہے نا دل کی آنکھوں کو کھول دی. بولے اب ہدایت اور ایمان جو ہے نا ایک دم واضح ہے. فمن یکفر بالطاغوت، کفر بمانے چھپانا ہے، انکار کو اسی لیے کفر کہتے ہیں کہ اس سے کوئی بات چھپائی جاتی ہے، یہاں انکار ہی مراد ہے. کفر کی بحث ہم پہلے پارے میں کر چکے. طاغوت تغین سے بنا بمانے حد سے گزرنا. لما تغل ماء، سیلاب کو اسی لیے طغیانی کہتے ہیں. یہ اصل میں تغوت تھا، مگر پہلے واؤ کو غین پر مقدوم کر دیا گیا، جیسے سائقہ کو سائقہ کہہ دیتے ہیں، پھر واؤ کو الف سے بدل دیا گیا. تفسیر میں لکھا ہوا ہے یعنی ہر سرکش اور گمراہ کو طاغوت کہا جاتا ہے. شیطان، کاہن، جادوگر، بت، سبھی پر یہ لفظ بولا جاتا ہے. یہاں سب معنی درست ہے. تو طاغوت جو ہے یعنی پہلے اس کی گرامٹیکل سمجھا دی گئی کہ تغوت تھا، وہ واؤ سے جو ہے نا الف میں تبدیل کر کے جو ہے نا مدغم کر دیا گیا تو طاغوت ہو گیا. تو اب اس کا اشارہ کی طرح بولتا ہر گمراہی کی طرف جو ہے نا اس کا اشارہ کر دیا جاتا ہے. ہر گمراہ کن چیز جیسے شیطان، کاہن مطلب جو پجاری وغیرہ ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، بت پرست ہوتے ہیں، یہ سارے یا بت ہوتے ہیں خود ہی، یہ سب کے طرف جو ہے نا منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ یہ طغیانی کے اسباب ہیں. اس زمانے کے نئے مفسر مولوی، اب یہاں پر جو ہے نا ایک مسئلہ کیا ہوتا، کیا معلوم ہے طاغوت کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ ایسی چیز جو گمراہی کی طرف ہم کو راغب کرے، اسے طاغوت کہتے ہیں. تو ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک مسئلہ ہوا، جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا قرآن پاک کی آیتوں کے ترجمے کر کے لوگ گمراہی میں ڈال دیتے ہیں، الٹا پلٹا ترجمہ کر کے جو ہے نا جو دل میں اس کا ترجمہ کر کے جو ہے نا دیکھو قرآن میں ایسا ہے کر کے جو ہے نا جو لوگوں کو جو گمراہی میں ڈال دیتے ہیں. ایسے بہت مسئلے ہیں آج کل. جیسا ایک یہاں پر جو ہے نا ایک اشارہ ہے کہ ایک مفسر مولوی رشید احمد صاحب کے شاگرد رشید یعنی مولوی حسین علی و بچری نے اپنی کتاب تفسیر بلغت حیران میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ طاغوت میں انبیاء اکرام بھی داخل ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، کہ لوگوں نے انہیں بھی خدا سے ملا دیا اور ان کی وجہ سے لوگ مشرک ہو گئے، حتیٰ کہ بعض کفار نے نبیوں کو خدا کا بیٹا مان لیا. نعوذ باللہ. اگر یہ تفسیر درست ہوتی لازم آئے کہ قرآن شریف اور اللہ تعالیٰ بھی طاغوت میں داخل ہو جائے، معاذ اللہ معاذ اللہ، کیونکہ بہت لوگوں نے رب کے شریک ٹھہرائے. پھر آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ جو اللہ کو نہ مانے اور نبی کا کفر کرے، حالانکہ نبی پر ایمان لانا ایسا ہی ضروری ہے جیسے اللہ پر ایمان لانا. رب تعالیٰ فرماتا ہے آمینوا باللہ ورسولہ. اس ظالم نے انبیاء اکرام کو بجائے مومن کے ما یکفر بنایا. یہ ہے تحریف. طاغوت وہ ہے جو لوگوں کو گمراہ کرے، جیسے شیطان اور سرداران کفار، یا وہ جسے گمراہی کے لیے بنایا گیا اور وہ ذریعے گمراہی ہوں جیسے بت وغیرہ. حضرات انبیاء اکرام نے نہ کسی کو گمراہ کیا، نہ انہیں رب نے گمراہی کے لیے بنایا. یہ حضرات ہادی یعنی ہدایت دینے والے اور سبب ہدایت ہیں. اگر کوئی انہیں خدا یا خدا کا بیٹا مان لے تو ان کی اپنی بدقسمتی ہے، وہاں سے طغیان نہ ملایا. تفسیر اس آیت کے صحیح سری خلاف ہے. کیسا دیکھو اس میں جو ہے نا طاغوت کی طرف اشارہ کر کے جو ہے نا یعنی گرامیٹیکل سیٹ کر کے اس کو بولے کہ انبیاء کرام اس میں داخل ہیں. بولے کیوں؟ بولے لوگوں نے انبیاء کرام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اللہ کا شریک ٹھہرایا مثال کے طور پر، تو بولے یہ بھی گمراہی کے اسباب بنے گا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ. لیکن انبیاء کرام تو اللہ تعالیٰ ان کو بنائے ہی ہیں معصوم، اور وہ آئے ہیں ہدایت کے لیے، ہدایت کا یعنی لوگوں کی جو ہے نا ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے. وہ اب کوئی لوگ اگر اس میں گمراہی پڑھ کے اپنے حساب سے اگر سوچ لے تو وہ ان کی بدقسمتی ہے. انبیاء کرام تھوڑی طاغوت ہے. اگر ویسا بولیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی طاغوت ماننا پڑے گا، معاذ اللہ معاذ اللہ. قرآن کریم کو بھی طاغوت ماننا پڑے گا، معاذ اللہ معاذ اللہ، کیونکہ لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بھی شریک ٹھہرا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی الٹی پلٹی باتیں کر کے جو ہے نا گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، کفر میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے. یہ جو ہے نا ایسی تفاسیر وغیرہ کر کے، ایسے ٹرانسلیشن کر کے جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. ہاں طاغوت سے جو ہے نا اشارہ کدھر ہے؟ شیطان کے طرف، بت کی طرف، کاہنوں کی طرف، جادوگروں کی طرف اشارہ ہے، جو لوگوں کو گمراہی کی طرف اکساتے، وہ ذریعہ ہی بنتے گمراہی کا. معاذ اللہ، نہ قرآن، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ، نہ انبیاء کرام کبھی وہ گمراہی کا یعنی بن ہی نہیں سکتے نا، اسباب بن ہی نہیں سکتے. وہ تو ہدایت کے لیے ہے، ساری چیزیں ہدایت کے لیے. فقط استمسک بالعروۃ الوثقی. استمساک سے بنا ہے بمانے اخذ، بالقوہ مضبوطی سے تھامنا. عروہ اصل میں اریا تھا بمانے ننگا ہونا، اسی لیے چٹیل میدان کو اراہ کہا جاتا ہے. لنوبذ بالعراہ، اور اراہ سے معنی جانب یا پہلو کے بھی ہیں. عروہ دستے کو بھی کہتے ہیں جو برتن کے ایک کنارے پر ہو، یعنی جو سے پکڑتے نا ایسے، جس سے برتن پکڑا جائے. اسی لیے ڈول اور کوزے کی
کی جائے گرفت کو بھی عروا کہا جاتا ہے۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ عروا وہ چیز ہے جس کو پکڑ کر لٹکایا جائے، یعنی رسی۔ اسخا اوسخ کا مؤنث ہے بمانے مضبوط، یہاں قوی دلائل کو مضبوط گرہ والی رسی سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہاتھ سے نہ چھوٹے، یعنی پوری مثال سمجھانے کے لیے ایک تو کیا مضبوطی سے تھام لینا پکڑنے کی چیز، اور جیسا کوئی برتن کو پکڑنے کا ہینڈل ہو یا جو ہے نا رسی ہو جس سے کوئی چیز کو پکڑا جائے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ بولے اتنے اسٹرانگ دلائل پیش ہو گئے کہ ایک مضبوط رسی کی طرح وہ برتن پکڑنے کی ہینڈل، جس سے برتن کا اگر ہینڈل پکڑ لو تو برتن آپ کے قابو میں آ جائے، رسی پکڑ لو تو جس سے رسی بنی گئی ہے وہ آپ کے قابو میں آ جائے، تو اس طرف اشارہ ہے کہ جو ہے نا اتنے مضبوط دلائل پیش کر دیے گئے کہ اس کو جو تھام لیں گے نا تو بولے وہ مضبوطی سے رسی کو تھامنے کے برابر ہے، ویسا جو ہے نا مثال دی گئی۔ لا انفسام لها، یہ وسخا کا بیان ہے۔ انفسام فسم سے بنا بمانے کھل کر ٹوٹنا، کٹنے کو ابانت کہتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، سمیع کا مفعول اقوال اور علیم کا مفعول عقائد، خطرات اور ارادے ہیں، یعنی اللہ ہر ایک کی بات سننے والا اور ہر ایک کی نیت جاننے والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، دین میں کسی پر زبردستی نہیں، کسی کو مجبور کر کے مسلمان نہ بناؤ، کیونکہ قرآن کریم سے ہدایت اور گمراہی پوری ظاہر ہو چکی کہ کسی ہوشیار کو اس پر دم ماننے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب جو کوئی شیطان سے دور ہے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے دین کی ایسی مضبوط رسی پکڑ لی اور ایسی محکم گرہ تھام لی جو کبھی کھل سکتی ہی نہیں، وہ اس کے ذریعے یقیناً جنت میں پہنچے گا۔ تم کسی کی فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ ہر ایک کی بات سنتا ہے اور سب کی نیتیں جانتا ہے، ہر ایک کو اس کے لائق سزا و جزا دے گا۔ دنیا مذہبوں کا جنکشن ہے، جنکشن پر تحقیق کر کے گاڑی میں بیٹھو، تب منزل مقصود پر پہنچو گے۔ طغیان کی ریل میں بیٹھ کر رحمان تک نہیں پہنچ سکتے، طغیان کے ذریعے نیران تک ہی پہنچو گے۔ ایک مثال کیسی پیش کر دی گئی، کسی پہ جبر نہیں، قرآن نے یہ پوری بحث ایمان اور جو ہے نا کفر کی جو ہے نا پوری بحث مکمل کر دی۔ اب کوئی جو عقل مند ہے بولے ہاں پاگل ہی ہوگا جو اتنا دلائل دیکھ کے جو ہے نا ایکسپٹ نہیں کرے گا، وہ مجنون ہی ہوگا، وہ بیوقوف ہی ہوگا۔ اگر کوئی عقل مند ہوگا تو جو ہے نا اس کو سمجھ میں آ جائے گا، اور وہ بولے شیطان کو چھوڑ کے جو ہے نا اللہ کے راستے کو یعنی اتنی مضبوطی سے تھام لے گا، اس رسی کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لے گا کہ اس پہ گرا پڑ جائے گا، یعنی گیٹی، اب بولے وہ کبھی نہیں کھلے گی، بولے اس کے ذریعے جو ہے نا سیدھے جنت میں پہنچ جائے گا۔ بولے جس طریقے سے ایک بڑا یعنی ریلوے اسٹیشن ہوتا ہے نا جنکشن، جہاں پہ بہت ساری گاڑیاں ہوتی، تو ہمیں جہاں جانا ہوتا ہم سوچ سمجھ کر وہ گاڑی میں بیٹھتے، صحیح گاڑی میں بیٹھ گئے تو جو ہے نا جنت میں پہنچ جائیں گے ایمان والی گاڑی میں، اور اگر طغیان کی گاڑی میں بیٹھ گئے تو پھر وہاں پر رب العالمین تک نہیں پہنچ سکتے، پھر وہ جو ہے نا آپ کو دوزخ میں نار میں ہی لے جائے گا، آگ میں ہی لے جا کر چھوڑے گی۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ کسی کو جبرن مسلمان کرنا جائز نہیں، اسی لیے جہاد سے پہلے اسلام پیش کیا جاتا ہے۔ اگر کفار نہ مانے تو جزیہ کی پیشکش ہوتی ہے، اور اگر اس کا بھی انکار کریں تب جنگ۔ اگر اسلام میں جبر ہوتا تو جزیہ کی پیشکش نہ ہوتی، مگر اس حکم سے مرتدین اور مشرکین عرب مستثنا ہیں کہ ان کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا اسلام یا تلوار۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ جو ہے نا اسلام میں جو ہے نا جبر سے کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، اجازت نہیں ہے۔ ہاں ایک بات کیا بولی جا رہی ہے کہ جو ہے نا اسی لیے اسلام میں جو ہے نا ڈائریکٹ جہاد نہیں ہوتا، بولے پہلے اسلام کی دعوت دی جاتی، انکار ہوتا تو پھر جو ہے نا ان کو بولتا ٹھیک ہے بھائی اگر نہیں کرنا ہے تو جو ہے نا پھر جزیہ کر لو، یعنی کوئی اگریمنٹ کر لو، پیس اگریمنٹ، بولے تم تمہارے راستے ہمارے راستے، مثال کے طور پر۔ اگر وہ بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا جنگ ہوتی، اگر ویسا نہیں ہوتا جبر میں ہوتا تو سیدھے جنگی ہوتی۔ لیکن دو لوگ اس سے جو ہے نا باہر ہے، وہ کون ہے؟ بولے ایک تو مرتد، بولے جو اسلام میں تھے اور مرتد ہو گئے، بولے ان کے لیے چوائس نہیں ہے، یا تو اسلام لاؤ یا قتل کر دیے جائیں گے۔ اور دوسری چیز جو ہے نا عرب جو ایریا ہے اس کے جو ہے نا کفار، وہاں پہ چوائس نہیں ہے، تو ایمان لاؤ یا نکل جاؤ وہاں سے یا پھر مارے جاؤ۔ اس آیت سے موجودہ کفار کا یہ الزام بھی اٹھ گیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا، مسلمانوں نے کفار کو جبرن کلمہ پڑھایا یا جبرن مسلمان کرنا اسلام کا قانون ہی نہیں۔ پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں توحید کے علمبردار تھے اور ان کے پاس دنیاوی ساز و سامان کچھ نہ تھا، تمام عرب ان کا مخالف تھا، اکیلی ذات دنیا پر کیسے تلوار چلا سکتی ہے؟ وہ کون سی کشش تھی کہ اس بے سر و سامانی کی حالت میں لوگ مسلمان ہوتے تھے اور اسلام لا کر ہزار ہاں مصیبتیں جھیلتے اور دنیا کے مظالم سہتے تھے؟ دیکھو حضرت بلال، حضرت صہیب، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے حالات۔ معلوم ہوا کہ بے شک اسلام تلوار سے پہلا، مگر لوہے کی تلوار سے نہیں بلکہ حقانیت اور صدقات کی تلوار سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی پورا بیان کھول کے رکھ دیا۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلا، غلط ہے۔ تلوار سے کہاں پہلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے مجبور تھے، مکے کے سارے عرب آپ کے خلاف تھے، اور پھر آپ کے پاس نہ ساز و سامان تھا، کچھ نہیں تھا آپ کے پاس، تو بولے پھر بھی لوگ جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے نا حسن سلوک، آپ کا جو ہے نا آپ کے جو اپنا جو کردار آپ نے پیش کیا، اس سے جو ہے نا لوگ وہ کشش جو پیدا ہوئی، اس سے لوگ جو ہے نا راغب ہوتے گئے اور دین پھیلتے گئے۔ بولے تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بولے لوہے والی تلوار نہیں، ہاں صدقہ یعنی سچی تلوار، ایمان والی تلوار، عقائد والی تلوار، اخلاص والی تلوار، اس سے اسلام پھیلا۔
اور یہ مثال سے کیا سمجھائی جا رہی ہے کہ ہندوستان میں بھی اگر مثال کے طور پر 800 سال مسلمان حکومت تھی، اگر تلوار سے جبرن مسلمان کرنا ہوتا تو سارے مسلمان ہو جاتے، پھر کوئی کافر رہتا ہی نہیں. بولے اسی لیے جو ہے نا، کیونکہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، جبرن کسی کو ہم اسلام پہ نہیں لا سکتے، اس کی اجازت اسلام میں اسلام دی ہی نہیں. اور جو بھی ہے جو ہے نا، ہاں قرآن کے اعتبار سے اگر کوئی سوچ سمجھ کر جو ہے نا عقل والا ہے، ہر چیز دیکھ کر جان کے جو ہے نا وہ ایمان لانا چاہتا ہے، تو پھر اس کو مبارکباد. ایک مسئلہ، کسی کو مجبوراً مسلمان کرنا جائز نہیں، لیکن اگر کوئی لالچ یا مجبوری سے مسلمان ہو جائے تو شرعاً وہ مسلمان ہوگا، اور اس پر اسلامی احکام نماز جنازہ وغیرہ جاری ہوں گے. اگر مرتد جان کے خوف سے یا کافر بحالت جنگ مسلمان کی ضد میں آ کر کلمہ پڑھ لے تو چھوڑ دیا جائے گا، مگر ان اللہ مومن ہونے کے لیے اخلاص شرط ہے. تو یہ مثال کیا دی جا رہی ہے کہ ان اللہ یعنی حقیقت میں مومن ہونے کے لیے اخلاص شرط ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری میں لالچ کے تحت بھی ایمان لاتا ہے تو اس کو مسلمان ہی مانا جائے گا، کیونکہ ایمان اس نے لا لیا. اب اس پہ نماز روزہ نماز جنازہ ہر چیز وہ جو ہے نا عائد ہو جائے گی، اس کا پابند ہو جائے گا. اور ایک مسئلہ، اگر کوئی ہندو یا فارسی یہودی ہو جائے، یا عیسائی و یہودی مجوسی یا بت پرست بن جائے، تو ہمارے نزدیک اسے اپنے مذہب کی طرف لوٹ جانے پر مجبور نہ کیا جائے گا، بلکہ اسی دین کی آزادی ہوگی. یہ قرآن کے احکام سے بولے مثال کے طور پر اگر جو ہے نا مسلمانی حکومت ہے اور وہاں پر لوگ جو ہے نا کوئی عیسائی تھا وہ یہودی ہو گیا، کہ کوئی یہودی تھا وہ عیسائی ہو گیا، تو ہم اس پہ یعنی انٹرفیئر نہیں کریں گے. ہم عیسائی کو نہیں بولیں گے نہیں بھائی واپس تم عیسائیت لے کے آؤ، یہودی کو نہیں بولیں گے واپس تم یہودی بن جاؤ، ہم فورس نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے، آزادی ہے، ان کی مرضی ہے. یہ قرآن ایک احکام ہے. ایمانیت کے اخراج سے پہلے کفاریت سے بیزاری ضروری ہے. اصل پوائنٹ کیا ہے یہاں پہ، ایمانیت قبول کرنے سے پہلے جو ہے نا کفاریت سے جو ہے نا بیزاری کا اعلان کرنا بہت ضروری ہے. دیکھو یہاں ایمان باللہ سے پہلے کفر بالطاغوت کا ذکر ہوا، اسی لیے کلمہ طیبہ میں لا الہ پہلے ہے اور الا اللہ بعد میں ہے. یہ وہ راز ہے کہ پہلے جو ہے نا کفریت سے بیزاری، لا الہ کرنا پڑے گا، سارے کفر کے بت نکال کے پھینکنے پڑیں گے، اس کو نفی کرنی پڑے گی، تب پھر رشد آئے گا، الا اللہ ایمان آئے گا. اسی لیے کلمہ طیبہ بھی ترتیب ویسی رکھی گئی، لا الہ پھر الا اللہ. ایمان باللہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات، اس کے احکام، اس کے انبیاء و مرسل تمام پر ایمان لائیں. صرف اللہ کی توحید کو شیطان بھی مانتا ہے اور بہت سے کفار بھی معید ہیں. اس لیے دوسرے مقام پر ارشاد ہوا آمنوا باللہ و رسولہ، اور ارشاد ہوا کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ. یعنی صرف اللہ پر ایمان تو شیطان بھی رکھتا تھا، اور کئی ایسے کافر ملیں گے جو معید ہے یعنی ایک خدا کو ماننے والے ہیں. ہاں، لیکن ایمان مکمل وہ نہیں ہوتا. ایمان مکمل کب ہوتا؟ جب اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، یہ سب چیزوں پر ایمان لائے، تب ایمان مکمل ہوتا. صوفی کرام فرماتے ہیں کہ علماء کے نزدیک لا اکراہ فی الدین کے معنی ہے کسی کو دین اسلام جبرن نہ دو، یعنی کافر کو جبرن مسلمان نہیں کر سکتے. صوفیہ کے نزدیک اس کے معنی ہے کہ کسی سے نور ایمانی جبرن نہیں لے سکتے، یعنی نہیں ہے جبر نور ایمان میں. اب صوفیہ کرام اس کو باطنی نقطہ کیا بیان کرتے ہیں؟ علماء کرام تو بولتے ہیں کہ وہ جبرن اسلام کسی کو قبول نہیں کرا سکتے. صوفیہ کرام کیا بولیں گے؟ جبرن کسی کو جو ہے نا نور ایمانی بھی نہیں دے سکتے. یہ نور ایمانی جیسے معرفت کہتے ہیں 4 طریقے سے ملتا ہے. بولیے 4 طریقوں سے ملتا ہے. محض عطائے الہی سے پیدائشی طور پر، اگر اللہ کی عطا ہو جائے کسی پر تو پیدائشی طور پر جو ہے نا نور ایمانی مل جاتا. جیسے غوث پاک پیدائشی ولی تھے، ایسے بہت سے بزرگان دین گزرے جو پیدائشی جو ہے نا کمالات لے کے آئے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل رہا ان پر، پیدائشی جو ہے نا نور ایمانی لے کے آئے. نور ایمانی مطلب اللہ کی معرفت کا ایمان ہے، وہ درجہ، وہ بلندی وہ لے کر آئے. دوسرے مصیبت و آفات کے ذریعے، جیسے نسو کو آفات میں مبتلا ہو کر ایمان و معرفت نصیب ہوا، جس کا قصہ مثنوی میں ہے. یعنی اب دوسرا طریقہ کیا ہے معلوم ہے؟ مصیبت و آفات کے ذریعے کسی کو جو ہے نا ایسی مصیبت آ جاتی ہے، آفات آ جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کا ایمان پختہ ہو جاتا اور وہ ایمان لے آتے. ایسا بھی ہوا. اور ایک بندے کا ذکر ہے جس کا نام ہے نسو، مشہور روایت ہے مثنوی میں جو ہے نا نسو 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 ایمان کر کے اس کو بولتے ہیں. ہوا کیا تھا معلوم ہے؟ اصل میں یہ کیسا یعنی ایک آدمی تھا، ایک آدمی ہوا کرتا تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا، اور جو ہے نا بالکل یعنی عورتوں میں مشابہت تھی، اس کو ایک دم عورت کی طرح دکھتا تھا. تو وہ کیا کرنا معلوم ہے؟ اس کا فائدہ اٹھا کے جو ہے نا اپنی شہوت کے لیے جو بھی ہے بولو یعنی عورتوں کے جو ہے نا حمام خانوں میں وغیرہ میں جا کے نوکری کرنے لگا، یعنی عورتوں کو مالش وغیرہ کرنا، ان کو نہلانا دھلانا، ویسے کاموں میں جو ہے نا رہنے لگا. اور کسی پر ظاہر نہیں ہوا کہ یہ عورت نہیں ہے، مرد ہے کر کے، ویسا اپنی آئیڈینٹی چھپا کے رکھا. تو ہوتا کیا معلوم ہے؟ ایک مرتبہ یہ ہوتا کہ جو ہے نا محل کی شہزادی کو جو ہے نا وہ نہلانے کے لیے جو ہے نا جاتا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی جاتے، پوری ٹیم رہتی، اس کو نہلاتے وغیرہ کرتے رہتے. تو اتنے میں ہوتا کیا معلوم ہے کہ جو ہے نا نانی کا بولتی کہ میرا موتی کھو گیا، بہت مہنگا موتی تھا وہ کھو گیا. بولے اب سب کی تلاشی لو. تلاشی لینا شروع ہوئی، ایک کے بعد ایک کے بعد تلاشی لینے لگے. اب آخر میں صرف 2 بچ جاتے ہیں، نسو بچ جاتا اور جو ہے نا اور ایک عورت بچ جاتی. 2 کی تلاشی باقی رہتی. تو اب اس کا حالت خراب ہو جاتی، اتنا جو ہے نا یعنی پریشان ہو جاتا کہ کونے میں پڑھ کے جو ہے نا، حالانکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ جو ہے نا وہ توبہ کرتا، لیکن لوما کی طرح توبہ کرتا، پھر وہی کام کرتا، توبہ کرتا پھر وہی. لیکن آج کیا ہوتا معلوم ہے؟ بولے اتنا شرمندہ ہو جاتا کونے میں اپنے آپ کو جو ہے نا چھپا کے
بہت اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا، بولا کہ یا اللہ، بولے بس اس بار جو ہے نا لاج رکھ لے، میری جو ہے نا ذلت نہ ہونے پائے، بولے راز کھلنے نہ پائے، بولے کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا آج کے بعد۔ بہت گڑ گڑا، اتنا گڑ گڑا کہ اس کا رنگ سرد پڑ گیا۔ تو بولتے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی، اور وہ جو ایک عورت باقی تھی اس کی تلاشی شروع کرنے والے تھے، آواز آتی باہر سے کہ موتی مل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دی، اور پھر وہاں سے وہ نکل جاتا۔ لیکن وہ جو توبہ اس نے کی نا، اس سے کیا ہوتا کہ اس کا ایمان اتنا پختہ ہو گیا، پھر کبھی وہ گناہ میں نہیں پڑا۔ کئی مرتبہ رانی وغیرہ اس کو بلائی تو بولے نہیں ہے، یہ بھی نہیں کروں گا، بولے نہیں کرنا ہے۔ تو مشہور وہ حکایت ہے توبہ نصوح کے نام سے جو ہے نا مشہور ہے، کہ ایسی توبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی، مثال کے طور پر۔ تو کبھی کبھار جو ہے نا مصیبتیں اور جو ہے نا آفات آ کے ذریعے جو ہے نا توبہ نصوح بھی کسی کو نصیب ہو جاتی، کہ ایمان ان کا اتنا پختہ ہو جاتا۔ عیش میں غفلت، مصیبت میں توبہ میسر ہوتی ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرے، نورانی لوگوں کی صحبت سے، جیسے صحابہ کرام کی، حضور انور کی صحبت سے وہ کمال معرفت ملا جو دوسرے کو نہیں مل سکتا۔ آگ میں رہنے سے بعض چیزیں آگ بن جاتی ہیں اور بعض چیزیں گرم ہو جاتی ہیں، ایسے ہی نور کے ساتھ رہنے سے بعض نور بن جاتی ہیں اور بعض نورانی ہو جاتی ہیں۔ یہ تیسری چیز، بولے صحبت، بولے جس سے صحبت رکھو گے بولے ویسے ہو جاؤ گے۔ آگ سے صحبت رکھو گے تو آگ بن جاؤ گے، دیکھو کوئلے کو دیکھو، آگ میں ڈالو آگ بن جاتا۔ اسی طریقے سے جو ہے نا صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نور نور ہو گئے، ویسے اولیاء کرام کی صحبت میں جو رہتے ہیں، نور کی صحبت میں رہتے ہیں، وہ نورانی ہو جاتے ہیں۔ چوتھا، کسی کے فیض نظر سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا جادوگر کو فاسق تھے مگر ایک نگاہ کلیمی نے عارف بن گئے۔ صوفیہ کے نزدیک دین یعنی نور معرفت نہ زور سے ملتا ہے نہ زر سے ملتا ہے، بلکہ زاری عطائے باری سے ملتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بولے چوتھی چیز جو ہے نظر سے، کاملین کی نظر سے۔ دیکھو جب جادوگر آئے تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے یعنی مقابلہ کرنے کے لیے، نظر کلیمی ان پر ایسی پڑی کہ سب ایمان لے آئے، حالانکہ بعد میں ان کو یعنی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، پھر بھی وہ ایمان پہ قائم رہے۔ تو نظر سے بھی جو ہے نا، کامل کی نظر سے بھی جو ہے نا وہ چیز مل جاتی ہے۔ چار چیزوں سے ملتی ہے، اس لیے صوفی کرام کیا فرماتے ہیں، نہ دولت سے خریدا جا سکتا، نہ کوئی اور چیز سے خریدا جا سکتا، یہ صرف عطا الہی سے ملتی ہے، نور ایمانی یعنی معرفت الہی۔ صوفی کرام کے نزدیک ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایمان حقیقی اور ایمان رسمی، جیسے ایمان مجازی بھی کہتے ہیں، ایمان رسمی کو ایمان مجازی بھی کہتے ہیں۔ ایمان حقیقی وہ ہے جو دربار یار کی حاضری کے بعد بطریق عیاں ہوں، جو دربار یار میں پہنچ جائے وہ ایمان حقیقی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور ایمان رسمی وہ ہے جو وہاں سے غائب رہ کر بطریق بیان ہو، یعنی سن سنا کر مان لیا۔ سن سنا کر ایمان لانا جو ہے نا مجازی ایمان ہے۔ نیز کفر کی بھی چند قسمیں ہیں، کفر نعمت، کفر وحدت، کفر طاغوت۔ یہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ جو رب سے غافل کرے وہ طاغوت ہیں، خواہ نفس ہو یا مال یا غافل کرنے والی اولاد۔ ان کے نزدیک انسانوں کے بھی تین گروہ ہیں، یعنی کفر بھی جو ہے نا کفر نعمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے نا اس پہ شکر نہ کرنا کفر کے برابر ہے، اور ہوتا کفر وحدت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار، اور ہوتا کفر طاغوت یعنی شیطان وغیرہ گمراہی میں پڑ جانا، وہ کفر ہو گیا۔ اور صوفی کرام کیا فرماتے ہیں، ہر وہ چیز جو انسان کو جو ہے نا، چاہے وہ نفس ہو یا مال ہو یا اولاد ہو یا زر ہو، جو بھی ہو، جو اللہ سے غافل کرے وہ جو ہے نا طاغوت ہے۔ انسان کے بھی تین گروہ ہیں، ان کے پاس انسان کے بھی تین گروہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک اصحاب میمنہ یعنی صاحب جمال، دوسرے اصحاب مشعمہ وہ صاحب جلال ہے، تیسرے مقربین وہ صاحب کمال ہیں۔ یہ تین گروہ۔ پہلے گروہ کے دل ملائکہ مقربین کے ہاتھوں میں ہیں، پہلے گروہ جو صاحب اصحاب میمنہ ہیں، جو جمال والے ہیں، ان کے قلب جو ہے نا کس کے ہاتھوں میں ہیں؟ دل ان کے کس کے ہاتھوں میں؟ مقربین کے ہاتھوں میں۔ اور دوسرے گروہ کے دل شیاطین کے قبضے میں ہیں، اور تیسرے گروہ کے قلوب خاص رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اسی آیت میں اس تیسرے گروہ کا ہی ذکر ہے، یعنی جو ہر قسم کے طاغوت سے الگ رہا، وہ رب العالمین کے جو ہے نا ہاتھوں میں ان کے دل ہیں، اور رب پر بطریق شہود و عیاں ایمان لے آیا اور علم مجازی سے نکل کر علم حقیقت میں پہنچ گیا۔ انہوں نے ایسی مضبوطی رسی پکڑی جو کبھی ٹوٹ سکتی ہی نہیں، اور ان کا بہکنا ناممکن ہے۔ بولے اب وہ ایسے مقام پر آ گئے کہ جو نا اب ان کی رسی کبھی چھوٹی نہیں سکتی، اب وہ کبھی نہیں بہک سکتے۔ جیسے انبیاء و خاص اولیاء عشر مبشرہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ افعلوا ما شئتم قد افرت لکم، حدیث قدسی ہے، جو چاہو کرو تمہاری بخشش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بولتے کہ جو چاہو کرو تمہاری بخشش ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ایسا کیوں بولا گیا؟ وہ جانتے تھے جو چاہو کرو بولنے کے بعد بھی وہ جو ہے نا گمراہ نہیں ہوں گے، وہ غفلت میں نہیں پڑیں گے، وہ طاغوت اختیار نہیں کریں گے۔ جب ایمان کا دل رب کے ہاتھ میں ہے تو وہ رضا الہی کے سوا اور کیا چاہ سکتا ہے؟ رہا دوسرے فریق یعنی ازلی کافر، چونکہ ان کا تعلق طاغوت سے ہے اور رب سے انہیں کوئی تعلق نہیں، یہ مردود ہیں۔ مگر پہلے لوگ چونکہ ان کا ایمان شہودی و عیانی نہیں بلکہ رسمی و بیانی ہیں، اور ابھی یہ لوگ مجازی سے نکلے نہیں ہیں،
یہ سمندر کی موجوں میں ہے، اگر خاتمہ بالخیر نصیب ہو جائے تو کامیاب ہے ورنہ ناکام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بولے جو رسمی ایمان لائے، بولے ان کا حال ہے کہ سمندر کے موجوں میں ہے، اگر پار ہو گئے خاتمہ بالخیر ہو گیا تو جو ہے نا کامیاب ہو گئے ورنہ جو ہے نا ناکام۔ اللہ خاتمہ بالخیر نصیب کرے۔ خلاصہ یہ کہ ایک فریق کا کفر یقینی اور ایک فریق کا ایمان قطعی، مگر ایک جماعت وہ بھی ہے جن کی کشش مجدار میں ہے، اللہ ان کا بیڑا پار کرے۔ یہاں اس فریق کا ذکر ہے جس کا ایمان قطعی ہے، روح البان میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کا بیڑا پار کرے جو مجدار میں ہے، ایسا نہ ہو کہ طغیان میں ڈوب جائیں۔ اور ایک صوفیہ کی تفسیر ہے یہاں پر صوفیہ فرماتے ہیں اصطلاح صوفیہ میں دین حقیقی نور قلبی کا نام ہے جو فطرت انسانیہ پر لازم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ظاہری اسلام دین کا مظہر اور اس کی دلیل ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ اس نور میں جبر کو دخل نہیں، وہ محض عطائے ربانی ہے۔ جبرن کلمہ پڑھایا جا سکتا ہے مگر دل منور نہیں کیا جا سکتا۔ جبرن کسی کو کلمہ پڑھانے سے اس کا دل منور نہیں ہو سکتا، وہ عطائے الہی ہے۔ یہی معنی ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ پھر چونکہ سیرت صورت سے اور خلق کا حال خالب سے معلوم ہوتا ہے، اسی لیے ارشاد ہوا کہ قد تبین الرشد من الغی، جو کوئی ما سوا اللہ کا انکار کرے بلکہ غیر کے وجود تاثیر کا بھی منکر ہو جائے اور اللہ پر شہود ایمانی لے آئے تو اس نے توحید حقیقی کو پکڑ لیا، اور یہ توحیدی موجود ہے ما سوا سب معدوم، جہاں اس سے تعلق چھوٹا کہ اس کی رسی ٹوٹی، لہذا توحید کے پکڑنے والا مضبوطی سے رسی کو پکڑے ہیں اور ممکنات میں الجھنے والا کمزور دھاگوں سے بندھا ہوا ہے۔ حضرت ابن عربی فرماتے ہیں یعنی یہ جو پورا اس کا جز کیا ہے، بولنے والی بات کیسی ہے کہ جو ہمیشہ جو ہے نا جن کی نظر اللہ پر ہوتی، جو ہمیشہ جو ہے نا یہ خیال دل میں رہتا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ دیکھنے والا، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، تو پھر جو ہے نا معاملہ زندگی کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ اور اگر جو ہے نا کوئی بندہ اس نظریے کو چھوڑ کر جو ہے نا ممکنات میں، یعنی آج وہ چیز ہے کل نہیں ہوگی، جیسے زر ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، دولت ہو، عورت ہو، اولاد، جو بھی ہو آج ہے کل نہیں، ممکنات ہے یہ سب، جو ہمیشہ جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ تو بولے اس ذات کو چھوڑ کر جو ممکنات کے پیچھے پڑ گیا تو بولے پھر وہ جو ہے نا رسی کو اتنی مضبوطی سے نہیں تھاما، بولے اب وہ طغیان میں ڈوب سکتا، دنیا میں جو ہے نا غرق ہو سکتا، ہاں لیکن ہمیشہ جس کی نظر اللہ پر ہو پھر بات کچھ اور ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جیسے کنویں میں صاف پانی بھی ہوتا ہے اور تہ میں ریت کیچڑ وغیرہ بھی، پانی بھرنے والا ڈول میں رسی باندھ کر کنویں میں ڈالتا ہے، رسی کا ایک کنارہ ڈول کے کنڈے میں ہوتا ہے، دوسرا کنارہ مالک کے ہاتھ میں، پھر اسی رسی سے مالک ڈول اور اوپر کھینچ لیتا ہے، ڈول خالی گیا تھا پانی سے بھرا آتا ہے۔ مثال دی گئی جیسا بولی وغیرہ میں ایک ڈول ہوتا ہے، اس کو رسی بنی ہوتی ہے، ہاتھ میں رسی ہوتی ہے، ہم ڈالتے اور پانی نکالتے تو اس میں پانی آ جاتا، لیکن بوری میں بھی جو ہے نا پانی سے صاف پانی اوپر ہوتا ہے، نیچے کیچڑ اور ریت ہوتی ہے۔ ایسے ہی دنیا کنواں ہے اور یہاں کی عبادات صاف پانی ہے، یہاں کے کفر و گناہ کیچڑ و ریت ہے۔ رب نے انسان کو اس کنویں میں بھیجا تاکہ نیکیوں کا پانی بھر لائے، مگر ایک مضبوط رسی اس کے ہاتھ میں دی، اس رسی کا ایک کنارہ بندے کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ رب کے ہاتھ میں۔ رب کی پکڑ تو مضبوط ہے، رسی بھی بہت پختہ ہے، اگر کمزوری ہے تو ہماری پکڑ میں ہے۔ اگر ہم نے ایک ہاتھ دنیا میں رکھا، دوسرے ہاتھ سے رسی پکڑے رہے تو انشاءاللہ اعمال کا پانی لے کر آ جائیں گے، اگر رسی چھوڑ کر دونوں ہاتھ دنیا میں ڈال دیے تو پانی نہ ملے گا، ہم دلدل میں پھنس جائیں گے۔ یہ رسی کیا ہے تو یہ دین اسلام ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی وہ مضبوط رسی ہیں جو ہم نیچوں کو اوپر پہنچانے تشریف لائی ہیں۔ امام بصیری قصید بردے میں فرماتے ہیں دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ مستمسکون بحبل غیر منفسم، یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو کفر اور کفار سے متنفر ہوں اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں، وہی اس عروہ الوثقی یعنی اللہ کی رسی اسلام یا حضور کے دامن کو صحیح طور پر تھامنے والا ہے، اور جس نے کفر کی طرف میلان کیا یا اللہ پر درست طرح ایمان نہ لایا، یہ رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ خیال رہے کہ رب تک پہنچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عظما اور عروۃ الوثقی ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے سلسلہ مشائخ عروہ وثقی ہیں۔ ریل مکہ پہنچاتی ہے مگر ریل تک پہنچنے کے لیے بس وغیرہ چاہیے۔ یعنی مثال کیسی بیان ہو رہی ہے، جس طرح ایک ڈول ہے، ڈول کی طرف رسی باندھ دیتے اور ہم ہاتھ میں اپنی رسی رکھتے، ہم بھی مضبوطی سے رسی کو پکڑتے، رسی بھی مضبوط ہے، ڈول کو مضبوطی سے باندھ تاکہ ڈول جائے اور پانی لے کر آئے۔ اسی طرح جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو ہے نا ڈول کی شکل میں دنیا میں بھیج دی، تو صاف پانی لانے کے لیے وہ کیا ہے، عبادات، اور نیچے کیچڑ ہے، دلدل ریت ہے، اور ہمارے ہاتھ میں ایک رسی ہے تھامی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تھما دی، رسی مضبوط ہے اور رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی مضبوطی سے تھامی ہوئی ہے۔ اب کمزوریاں ہو سکتی تو کس میں ہو سکتی، ہمارے تھامنے میں۔ اگر ایک ہاتھ سے ہم رسی کو اچھی طرح تھام لیں
اور ایک ہاتھ سے دنیا کو تھام لیں جس کا حکم ہوا کرنے کا، تو بآسانی جو ہے نا ہم پانی لے کے پہنچ جائیں گے، عبادت کے ذریعے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر دونوں ہاتھ چھوڑ کے ہم جو ہے نا دنیا کے پیچھے پڑ گئے تو پھر وہ دلدل میں گر جائیں گے، پانی لے کے واپس نہیں آ سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس مثال سے سمجھایا گیا۔ اور قصیدہ برد شریف کا جو اشعار ہے وہی پڑھا گیا کہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہے، اللہ تک پہنچنے والی تھامنے والی رسی ہے، لیکن آپ تک پہنچنے کے لیے پھر علماء کرام کا سہارا لینا پڑے گا، ولیین صدیقین صالحین کا سہارا لینا پڑے گا، وہ ہمارے لیے وسعہ ہے، وہ ہم کو سرکار سے جوڑیں گے۔ اس آیت کا جز یہ ہے کہ ہاں جبر کسی پہ نہیں، کسی پہ زبردستی نہیں، لیکن مضبوطی سے ایمان کی رسی تھامو، مضبوطی سے اللہ کی رسی تھامو، تاکہ جو ہے نا کامیابی پاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.